أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس کے بعد میرے بھائیوں، ہمارے اس پروگرام کی آخری کڑی جناب مولانا فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ ہیں، جو رمضان کے احکام و مسائل کے تعلق سے، چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے، ہمیں اس میں عبادت کرنی ہے، روزہ کتاب و سنت کے مطابق رکھنا ہے، اور بہت سارے مسائل سے ہم ناواقف ہیں، نہیں جانتے ہیں. بہت سارے مسائل انشاءاللہ اس درس کے اندر بتائے جائیں گے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے، اور ہم انہی کی روشنی میں اپنے رمضان کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں رہنے کی اور گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم شیخ محترم سے التماس کرتے ہیں کہ آپ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے. وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو یہ بات ہمارے بس سوا ہے. قرآن کریم میں 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. نعمت ہے یہ نہیں؟ تھکے ہوئے لگتے ہیں آپ. کافی لمبا پروگرام ہو گیا. جب آپ کہیں گے ہم چھوڑ دیں گے. اللہ رب العزت کی ہم پر عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. آج اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، آپ کے احکام کو مانتے ہیں. اگر ہمیں کسی اور مذہب میں، دین میں پیدا کر دیا گیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہندوؤں میں ہوتے، مندر میں جا رہے ہوتے. عیسائیوں میں پیدا کر دیا ہوتا، چرچ میں گئے ہوئے ہوتے. سکھوں میں پیدا کر دیا گیا ہوتا، ہم گردوارے میں ہوتے. اللہ رب العزت نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بنایا. ہم مسلمان ہیں مسجد میں. مسجد وہ مقام جس کو اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے زمین کے تمام حصے کا بہترین حصہ قرار دیا ہے. بیت اللہ کہتے ہیں نا،
ایک تو بیت اللہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، ہر شہر کی، ہر گاؤں کی، ہر محلے کی مسجد بھی بیت اللہ ہے۔ ابھی آپ نے شیخ اشفاق صاحب سے حدیث سنی ہے، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اگر کسی گھر میں، اللہ کے کسی گھر میں کوئی لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی کتاب پڑھیں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ جماعت جو اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ ان کا ذکر اپنی جماعت میں کرتا ہے۔ اور اس کی جماعت کون سے لوگ ہیں؟ فرشتے، جو کائنات کی انتہائی مقدس ترین مخلوق ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دے دے سرے منہ انحراف نہیں، انکار نہیں۔ وَيَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ صرف وہ کرتے ہیں جو ان کو رب کہتا ہے۔ اتنی مقدس مخلوق میں اللہ ہمارا ذکر کرے، ہماری خوش نصیبی نہیں؟ اور کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اس سے پھر بڑی نعمت یہ کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، شعیب، اللہ رب العزت کے بے شمار نبی گزرے ہیں، ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں۔ امام الانبیاء والرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے نبی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، بلکہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں ایک رکن یہ ہے کہ ہم تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں۔ آمنت، یاد ہے نا وہ 6 رکن؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، 6 ہو گئے نا؟ اور جو لوگ شادی کے قریب ہیں وہ تو بہت یاد کرتے رہتے ہیں، ایمان کی صفتیں یاد کر لو، 6 کلمے یاد کر لو۔ مولوی صاحب 6 کلمے پڑھاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ دولہا کو مسلمان کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں یہ 6 کلمے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 کی تقسیم بھی نہیں دی۔ ہمارے یہاں 5 سورہ شریف، 11 سورہ شریف، فلاں شریف فلاں شریف، 6 کلمے۔ حدیث کی کتابیں گن کر دیکھ لیں، اور حدیث کا کتنا بڑا مجموعہ ہے۔ وہ آپ سن رہے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے شخص کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ حدیث کے مجموعے دیکھ لیں، آپ کو کہیں 6 کلموں کا ذکر 6 کلموں کے حوالے سے نہیں ملے گا، لیکن پڑھائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو نکاح میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ کراچی میں ایک جگہ ایک کمیونٹی میں جانے کا موقع ملا، انہوں نے کہا کہ آپ نکاح پڑھائیں گے۔ نکاح اجتماعی تھا، 5-6 7 دولہے، 5-6 7 دلہنیں، اور ایک ہی حال میں۔ اور مجھے بتایا گیا کہ ہمارے مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے بعد یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ دولہا اور دلہن کو یوسف زلیخا والی محبت عطا کر۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مولوی کو بھی ہدایت دے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر، زلیخا ایک فحشہ عورت جو پیغمبر کو بھٹکا رہی ہے، پیغمبر کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، دولہا دلہن کے لیے کیا دعائیں کر رہے ہیں یہ مولوی۔ ہمارے مولویوں کا نکاح میں، ہمارے مولویوں کا مرنے پر موقع بموقع عجیب سا عالم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے امام۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب دی جو کہ تمام کتابوں کے آخر میں آئی، ناسخ الکتب، پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دینے والی۔ نبی ہمارے وہ ہیں
ناسخ رسالات، پہلے جتنے بھی رسول ہیں ان کی رسالتیں ختم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تورات کا کوئی ورقہ پکڑا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا. کسی نے کہا عمر دیکھ نہیں رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں؟ ورق رکھا، فوری طور پر رجوع کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں تو صرف ایسے پڑھ، یعنی میں کوئی اس کو اس عقیدت سے یا عمل کے لیے نہیں، ویسے ہی پڑھ رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، تم تو کتاب پڑھ رہے ہو، اگر آج کبھی موسیٰ زندہ ہو کے آ جائیں لما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اللہ نے ہمیں وہ عظیم نبی دیے، وہ دین دیا، تمام ادیان سے اعلیٰ، تمام ادیان سے کامل اور مکمل. قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، بڑا مشہور ہے نا حصہ، آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ معنی ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 80 دن سے پہلے. حجۃ الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3.3 مہینے زندہ رہے، صرف 80 دن تقریباً. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ تمہارا دین مکمل ہے. اور ہمارا مولوی نہیں مانتا، آج تک بھی نہیں مانتا کہ مکمل ہے. ابھی آپ سن رہے تھے نا، بسم اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ذبح کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر، آدمی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاتے وقت، کسی بھی موقع پر. مولوی زبان سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن لوگوں کو اس طرف عملی طور پر لگا رہا ہے. ان کے کرتوت بتاتے ہیں کہ یہ اسلام کو مکمل نہیں مانتے. بدعت اور کوئی اس کی کوئی برائی نہ بھی ہو تو بدعت میں سب سے بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ ہم نبی کو نعوذ باللہ خائن ماننا شروع کر دیں کہ نبی نے نبوت ہمیں پوری پہنچائی نہیں، کچھ باتیں چھوڑ گئے، وہ ہمارے مولوی ہمیں دے رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بدعت میں کوئی برائی بھی نہ ہو تو یہی سب سے بڑی برائی ہے کہ بدعت کا ارتکاب کرنے والا یہ کہتا ہے کہ نبی نے اپنی نبوت ہمیں پوری نہیں پہنچائی، کچھ چیزیں رکھ لی اور وہ مولوی دے رہے. اللہ رب العزت نے دین مکمل دیا ہمیں، چھوٹی بڑی ہر قسم کی رہنمائی ہدایت موجود ہے. بڑے بڑے کاموں کے لیے حکومت کیسے کرنی ہے، اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس نظام پر چلنے والا آج بھی حاکم آ جائے، پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے. آج بڑے زور سے، بڑے شور کے ساتھ ہم یہ بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ امن و امان سعودی عرب میں ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں، یہ صرف مولوی کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اور خبر نہ رکھیں تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی خبر تو رہتی ہے نا. دنیا کا سب سے زیادہ پرامن ملک سعودی عرب ہے. اور کیا سعودی عرب ہی صرف مسلمان ملک ہے؟ اس وقت دنیا میں 56-57 ملک ہیں مسلمانوں کے، 60 کے قریب مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن امن و امان کی حالت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب دی ہے کہ اگر حاکم اس کتاب کے ذریعے حکومت کرنا شروع کر دے، ساری ہدایت موجود ہے. قاضی اس کتاب کے ذریعے فیصلے کرنا شروع کر دیں، ظلم کا خاتمہ ہو جائے. جرنیل اس کتاب سے ہدایت لے کے اپنی جرنیلی شروع کر دے، فوجوں کی اقتدار، فوجوں کا قائد بن جائے، دنیا بھر کی بہترین فوج ہو جائے. مسلمان فوجیں رہی ہیں یا نہیں؟
مسلمان فوجوں نے جب قرآن کو اپنے سینے پہ اپنے سر پہ رکھا ہوا تھا، اتنا سفر کیا، دنیا بھر میں لاکھوں مربع میل پر مسلمان چھا گئے۔ آگے سمندر آ گیا، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، سامنے سمندر آ گیا، اپنے گھوڑے کا اگلا 2 پاؤں کا حصہ سمندر کے پانی میں داخل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہو کہ اس پانی کے آگے بھی کوئی دنیا ہے جس میں انسان بستے ہیں، میں وہاں بھی جا کے اسلام کا جھنڈا لگاؤں۔ دشت و دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس شعر کا وہی واقعہ مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ کتاب دی ہے کہ چھوٹا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ساتھ کتاب کو شامل کریں۔ پہلے یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ صرف قرآن اکیلے پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم بہت ہے، تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حکومت سے لے کر اگر یہ کہا جائے کہ انتہائی پرائیویٹ، ذاتی اور پرسنل مسئلہ ہے، باتھ روم میں کیسے جانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ٹائلٹ میں جاتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، باہر نکلتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، حدیث میں یہ باتیں موجود ہیں یا نہیں؟ بول و براز کا، پیشاب پخانے کا طریقہ جو دین سکھلاتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ مشرکوں نے، یہودیوں نے ٹھٹھا اڑایا، اس بات کا مذاق اڑایا، کہا سنا ہے انا صاحبکم یعلمکم حت الخرا، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ تمہارا نبی تو تمہیں پیشاب پخانے کے طریقے بھی سکھلاتا ہے۔ تو صحابی نے بڑے فخر سے کہا کہ بالکل سکھلاتے ہیں، اور جب تک آپ نے ہمیں سکھلایا نہیں، ہم بھی جانوروں کی طرح جہاں چاہتے تھے بیٹھ جاتے تھے، پیشاب پخانہ کر لیتے تھے۔ آپ نے ہمیں آداب سکھلائے ہیں، ہمیں آداب آئے۔ اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے، اس کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمارے لیے سال میں مختلف مواقع ایسے رکھے ہیں جن میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں نا، ہم گناہ گار ہیں، اور اگر گناہوں کی بخشش کا کوئی سلسلہ نہ ہوتا تو ہمارے گناہوں کے تو پہاڑ لگ جاتے۔ ہماری تو عادت ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گناہ گناہ گناہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے موقع دیے کہ تھوڑا تھوڑا کچھ کرتے رہو، گناہ ختم ہوتے رہیں گے۔ ان موسموں سے ایک عظیم موسم یہ ہے جو پرسوں ترسوں آپ کے یہاں مہمان کے طور پر آنے والا ہے۔ مہمان ہی ہوگا نا رمضان۔ 11 مہینے آپ نے مزے کر لیے، قرآن کریم وہاں لٹکا ہوا ہے، خوبصورت غلاف چڑھا ہوا، اونچا رکھا ہوا ہے، 11 مہینے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب موقع آ گیا ہے کہ اس کو وہاں سے اتار لیجئے، اس کی گرد و غبار ذرا جھاڑ لیجئے، اسے کھولیے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، پورا قرآن دہرایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک آخری سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کو 2 مرتبہ دہرایا، 2 مرتبہ۔ اور ہم کتنی مرتبہ دہراتے ہیں؟ آپ نے صرف رمضان میں 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دور کیا، اور ہمارا دور پورے سال میں 360 دنوں میں پورا نہیں ہوتا۔ کبھی گریبان میں بھی جھانکا کیجئے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تمام کتابوں سے اعلیٰ کتاب دی، ہماری زندگی کا دستور یہ کتاب، نظام حیات، ہمیں پاک رہنے کے طریقے سکھلانے والی۔ کافروں کے یہاں طہارت و پاکیزگی کا نظام ہے، کبھی سنا ہے ان کی کتابوں میں، ان کی تعلیمات میں آتا؟ آپ یقین کریں گے کہ طہارت و پاکیزگی کا جو بہترین نظام ہمیں قرآن کریم نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کسی دوسرے دین میں نہیں۔
دوسرے دین کا تو یہ حال ہے کہ ہمارے ایک ساتھی آج کل بنگلور میں انڈیا میں ہیں، پہلے یہاں خبر میں تھے، ایڈوکیٹ رحمت اللہ خان حفظہ اللہ، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہماری کمپنی تھی یہاں خبر میں، فلور ڈینیل، آج کل شاید فلور سعودیہ یا کچھ ایسا نام ہے اس کا۔ کہتے ہیں کہ انگریز امریکن تھے زیادہ تر، اس میں انجیل کا جو بھی نسخہ موجود ہے، ان کی تو کتاب مقدس ہے یا نہیں؟ کہتا باتھ روم کے اندر رکھا ہوا ہے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھ لے اور یہ انجیل کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ طہارت و نظافت کا جو نظام اسلام نے دیا ہے، دعا پڑھتے ہوئے اندر جائیں اور اندر سارا وقت خاموش رہیں، باہر نکلتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے نکلیں کہ یا اللہ سارا وقت بغیر ذکر کے گزر گیا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ غفرانہ کا کہتے ہیں نا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اور جو اپنی کتاب مقدس باتھ روم میں بیٹھ کے کھول کے پڑھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی کتاب دی کہ جس میں ایسی تعلیمات ہیں دوسری کسی دین میں نہیں ملتی۔ اللہ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے کہ اب رمضان میں اس کو کھول لیں، اس کو پڑھ لیں، اور ساتھ ہی یہ عہد کر لیں کہ اس رمضان میں نہیں، اب آئندہ ہم کتاب کو کھولا کریں گے۔ عہد کریں گے آپ یہ؟ پہلے آپ نے تقریر میں سنا، اشتیاق صاحب نے فرسٹ کلاس باتیں کہی ہیں، علمی انداز سے بتائی ہیں، میں ذرا دیسی سا انداز جانتا ہوں۔ آج عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم یہ غفلت نہیں دکھائیں گے کہ سال بھر قرآن کو وہاں رکھے رکھیں۔ قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، قرآن کی یہ شکایت ہے کہ مجھے صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا پھر اگر کسی کی جان نہ نکل رہی ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے سرانے یاسین پڑھو تاکہ یہ جلدی مرے۔ سنتے ہیں نا، بیمار ہے، بوڑھا ہے، دیر ہو گئی، کہتے ہیں کہ جان اٹکی ہوئی ہے گلے میں، نکل نہیں رہی، لو یاسین پڑھو اس کے سرانے میں بیٹھ کے۔ ہم نے قرآن کو ان موقعوں کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن ان کاموں کے لیے نہیں ہے، نہ یہ تعویذوں کے لیے، نہ یہ صرف دم کرنے کے لیے، نہ یہ مردے کو آگے بھیجنے کے لیے، نہ مردے کی قبروں پر پڑھنے کے لیے، یہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسے نظام زندگی، دستور حیات بنایا، اور دستور حیات تبھی ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ مثال بڑی بہترین دی ہے مولانا نے کہ بیٹے کا خط آ جائے تو جان میں جان تب آئے گی جب سارا سمجھ لیں گے، اور دروغہ صاحب کا نوٹس آ جائے، جان میں جان تب آئے گی جب سمجھ لیں گے۔ رب کائنات کا پیغام آیا ہوا ہے، 50 60 سال ہماری زندگی گزر گئی، قسمیاں ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اب کیا کریں اس مسلمان کا؟ 60 سال کی عمر ہو گئی، پہلے 15 سال 20 سال نکال دیجئے بھائی، وہ ذرا جوانی شروع ہو رہی ہوتی ہے، دیوانے ہوتے ہیں، اب آگے بھی 40 سال گزر گئے، کب سیکھیں گے قرآن کو؟ کب اس پیغام کو سمجھیں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کو ہمارے لیے پیغام کے طور پر بھیجا ہے۔ رمضان ماہ قرآن ہے، قرآن کے لیے اپنے دلوں کو کھول لیجئے، پروگرام بنا لیجئے، اور باقاعدہ طے کر لیجئے کہ ہم رمضان سے لے کے آئندہ ہمیشہ قرآن پڑھیں گے، بہت زیادہ نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، تلاوت بھی کریں، لیکن تھوڑا سا ترجمہ بھی ضرور پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ دے دیا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ روزہ رکھ لیا، اور ان کو رمضان آنے سے پہلے ایک ہی لگن لگی ہوئی ہے۔ روزے داروں کی 2 قسمیں میں ذکر کر دوں کیونکہ ہمارے اپنے معاشرے میں وہ ملتی ہیں۔ ایک روزے دار وہ ہیں جو کھانے پینے کے چکر میں، کھانے پینے والا شوقین روزے دار ہے،
سارا سال اس کے گھر میں جو چیز نہیں ہوتی رمضان کے لیے اکٹھی کر کے لائے گا. سارے سال کا بجٹ چیک کر کے دیکھ لیں، کسی مہینے کا بجٹ اتنا نہیں ہوگا جتنا رمضان کا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ رمضان کا بجٹ کم ہو جاتا. آگے پیچھے ہم 2 3 5 کھانے کھاتے ہیں. مسلمان بھی آج کل ایسا ہی کر رہے ہیں. ایک فجر کی نماز پڑھ کے جو فجر پڑھتے ہیں، ایک سورج نکلنے کے بعد دفتر وغیرہ روانگی کے وقت کبھی ایک سلائس اور چائے کا کپ، کبھی دوسرا سلائس اور کافی کا کپ، پھر ایک دوپہر کو بڑا، کیا کہیں گے آپ اس کو، بڑے پیمانے کا لنچ. ابھی دوپہر ہوئی نہیں اور 3 کھانے ہو گئے. ایک اسنانہ کیا ہے؟ عصر کی نماز کے وقت نماز پڑھ کے مغرب سے پہلے ایک کھانا یہاں کھائیں گے اور پھر آ کے شام کو چائے پانی، اور سونے سے پہلے یا جب اللہ تعالیٰ موقع دے. دیہات میں تو لوگ مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں شام کا، زیادہ سے زیادہ عشاء کے بعد کھانے کا تصور بھی نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں پھر ایک آخری اور فل کھانا، اب گنتی کر لی ہوگی 5 6 کھانے. باقی سارا سال 5 6 کھانے ہر مہینے کھاتے ہیں ہم. رمضان میں ہم صرف 2 کھانے کھا پاتے ہیں. اور بجٹ دیکھیں تو رمضان کا بجٹ ڈبل ہے. کھانے کم ہو گئے، بجٹ زیادہ ہو گیا. معنی کیا ہوا؟ ہم جب سحری کھا کے شام تک منہ بند کر لیتے ہیں تو اللہ پر بڑا احسان کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور جب افطاری کرتے ہیں تو افطاری سے لے کے سحری تک ہمارے پتہ نہیں کتنے کھانے ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ افطاری کے بعد سے لے کے سحری تک جاگتے بھی ہیں اور کھاتے بھی رہتے ہیں. اور افطاری میں انواع و اقسام کی نعمتیں، بعد میں نعمتیں، سحری میں نعمتیں. ایک حدیث میں آتا ہے سومو تصحو. اب روایت کا موضوع جو ہے وہ میڈیکل ٹائپ کا ہے، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. سند کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں، روزہ صحت کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ روزے میں صحت ہے یا نہیں؟ کافروں نے مان لیا. کافر ڈاکٹروں نے تحقیقیں کی، جنگلات میں جا کر لوگوں کی صحتوں کا حال پوچھا. پتہ چلا کہ انسان کو ہر سال میں کم از کم 20-30 دن فاسٹنگ کرنی چاہیے. اب انگریز تو یہی کریں گے نا، فاسٹنگ کرنی چاہیے. اور ہم کیا کہیں گے؟ ہمیں سال میں کم از کم 30 روزے رکھنے چاہیے. اب روزہ رکھنے سے معدہ خالی ہو جاتا ہے اور معدے کو تھوڑا سکون ملتا ہے. معدہ آپ جانتے ہیں، معدے کے بارے میں کہا، عربوں نے کہا المعدۃ بیت الداء. معدہ بیماریوں کا گھر ہے. جتنا بڑا رہے گا بیماریاں بڑھاتے چلا جائے گا. رمضان آیا، اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے بہترین موقع دیا کہ معدے کو تھوڑا آرام کا سانس لینے دیں. ہم نہیں لینے دیتے. ہم اس کا باقی مہینوں سے زیادہ ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں. سحری اتنے زور کی کھائیں گے، صبح جب اٹھتے ہیں سحری کھا کے فجر پڑھ کے سو گئے، 9 بجے 10 بجے جن کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، اٹھتے ہیں کھٹی ڈکاریں لے رہے ہیں. بجائے روزے نے صحت دینے کے بیمار کر دیا. اب روزے کا قصور اس میں ہے کوئی؟ روزے کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یاد نہیں رہتے. اللہ کے نبی نے عام کھانے کے لیے رمضان المبارک تو علاوہ عام کھانا کھائیں تو کیا فرمایا؟ پیٹ کے 3 حصے کر لیں. اب ہم کہیں گے کہ کون گنتی کرتا پھر کتنا حصہ ہوا ہے کتنا نہیں. پیٹ کے 3 حصے کر لیں. ایک میں کھانا، دوسرے میں پانی، جوس، لسی کچھ بھی ڈال لیں، اور تیسرا خالی. ہم
پیٹ کے حصے کرتے وقت بھی اپنے پیٹ میں گم ہو جاتے ہیں، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ۔ اب اندر نہیں جانے والی کوئی چیز تو کہتے ہیں کہ سویٹ ڈش میں کچھ ہے، آئس کریم، کھیر، یہ وہ، اب کوئی جگہ نہیں۔ تو ہمارے کتنے مسئلے کہتے ہیں یہ پھسل پھسل کے پھیل جاتی ہے، لے آؤ۔ کہاں صحت دے گا روزہ؟ رمضان المبارک کو صحت کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ کافروں نے مانا کہ اگر مسلمانوں کی طرح کا 30 دن کا فاقہ، وہ فاقہ کہیں، فاسٹنگ کہیں، کوئی بھی نام لیں، ہمارا وہ روزہ ہے، ہماری عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ پہلا ستون ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا یہ جو روزہ آ رہا ہے روزہ رکھنا، چوتھا زکوٰۃ ادا کرنا، اور پانچواں حج کرنا۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ روزہ ایک رکن ہے، ہمیں تو اس رکن کو ادا کرنا ہے، ایک حدیث نہیں۔ قرآن کریم میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، آیت سورۃ البقرہ آیت 183، کتب علیکم، تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی احسان نہیں اللہ پر، یہ اللہ نے فرض عائد کیا ہے، اپنی ان بے شمار نعمتوں کے بدلے میں چند فرائض عائد کیے ہیں، ان کی نعمتوں کا ہم شکریہ پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ رمضان بھی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور ایک دوسری بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل، وہ آپ سنتے رہتے ہیں دروس میں۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا، اور آ کے آپ کے سامنے جیسے ہم اتحیات بیٹھتے ہیں، 2 زانو بیٹھ گیا، اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھ لیے با ادب۔ اور حضرت عمر فاروق راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، کالے سیاہ بال، سفید اجلے کپڑے، لا یرا علیہ من اثر السفر، سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا کہ یہ مسافر ہے، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں۔ محلے کا، شہر کا ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، مسافر ہوتا، کپڑے میلے، بالوں میں پراگندگی، بالکل تازہ انسان، لیکن ہم نہیں جانتے۔ بیٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، اس کے سوالات جو ہیں وہ موضوع لمبا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے۔ اور اسلام کے بارے میں جب اس نے کہا تو اس وقت آپ نے یہی 5 ارکان بیان فرمائے جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں۔ اور وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا، صحابہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کیا تھا۔ آپ نے پوچھا معلوم ہے یہ کون تھا؟ صحابہ کیا جانے کون ہے، وہ نہ تو میں پہچان سکے کہ محلے کا بھی آدمی نہیں، شہر کا آدمی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہ جبریل، انہ جبریل جاءکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ایک آدمی کے روپ میں آ کر کتنے سوال کر گئے، کتنی باتیں بتا گئے۔ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا رکن قرار دیا ہے اس روزے کو۔ رمضان کا روزہ رکھنا ہمارا فریضہ ہے، اور اس کو اگر مارے بھاندے کا سودا سمجھیں، جیسے ہمارے کچھ لوگ آج کل سمجھ رہے ہیں، ان دنوں میں ان کا منہ پتلا پتلا ہو رہا ہے، بھائی رمضان آ جائے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، ہے نا۔ یقیناً ایسے مسلمان موجود ہیں، وہ دل کی خوشی سے روزے کا، رمضان کا استقبال کرتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، خوش۔ ایسے بھی ہیں جو خوش نہیں بلکہ الٹے پریشان، پتلے پتلے ہوتے ہیں، ان کی صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اب جس کی رمضان آنے سے پہلے صحت کمزور ہو جائے گی، وہ روزہ رکھ کے کیا محسوس کرے گا؟ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ خوشی کے ساتھ روزہ رکھے، خوشی سے روزے کا استقبال کرے۔ ایک فریضہ سال کے بعد 29 یا 30 دن کل آتے ہیں،
اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ رمضان صرف 29 یا 30، نہ 31 اور نہ 32۔ رمضان میں 31-32 نہیں ہوتا۔ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بدایت المجتہد، ان کی کتاب ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اس میں کہتے ہیں کہ امت اسلامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی اسلامی مہینہ 29 دن سے کم نہیں ہو سکتا اور 30 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کیلنڈر، جنتریاں آپ یہ دیکھیں، ٹیبلوں والی، مسجدوں والی، دفتروں والی، سب میں کوئی مہینہ 30 سے آگے نہیں جاتا۔ ہمارے انگلش کے مہینے کچھ 30 کے، کچھ 31 کے، اور فروری 28 کا، 3 مہینے 28 کا، 3 سال 28 کا، اور چوتھے سال لیپ ایئر 29 کا۔ اور پنجابی کیلنڈر میں ایک مہینہ 32 دن کا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ رب العزت نے روزہ اس کیلنڈر کے حساب سے فرض کیا ہے، یا 29 اور یا 30۔ اب یہ پورے سال میں 29-30 دن کتنی کو بڑی تعداد لگتی ہے؟ اب پورے سال کے دن کتنے ہوتے ہیں؟ زور سے ذرا کہیں۔ ہمیں یہی توقع تھی کہ 365 ہی کہیں گے، کیونکہ ہم نے کیلنڈر ہی کبھی اسلامی غور سے نہیں دیکھا، نہ اس پہ چلتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کبھی 360 سے آگے نہیں گیا۔ یہ 65 والے وہ 31-32 والے ہیں، 360 بس۔ اسلامی مہینہ 360 سے آگے نہیں جاتا۔ اب 360 کے مقابلے میں صرف 30 یا 29 دن ہوں تو یہ کیا بڑی مدت ہے یہ۔ اللہ نے ہمیں صرف اس ایک مہینے کے روزے رکھنے کے لیے حکم دیا، اور فائدہ کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، من صام رمضان، جس آدمی نے روزہ رکھا رمضان کا، ایماناً و احتساباً، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے، اس سے اجر پانے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں نا جو رو ریات کے لیے روزہ رکھتے ہیں، سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے دفتر میں اکیلا بغیر روزے کے کیسے جاؤں؟ تو یہ روزہ اس نے اللہ کے لیے رکھا ہے، یہ احتساب نہیں ہے، یہ تو عذاب میں مبتلا ہے لوگوں کی وجہ سے مجبوراً روزہ رکھے ہوئے۔ ایماناً و احتساباً، اللہ سے اجر پانے کی نیت سے روزہ رکھے، ایمان اس کا یقیناً ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ رمضان کے مہینے کے روزے کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن قام، دوسری حدیث، من قام رمضان، اگر کوئی رمضان المبارک میں قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تراویح کے لیے میں نے بتانا چاہا تھا شروع میں ہی کہ میں روزے والوں کی کچھ قسمیں بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ وہ ہیں جو کھانے کے شوقین ہیں، اور کچھ وہ ہیں روزے دار جو سونے کے شوقین ہیں۔ روزہ رکھا، سارا دن سوئے ہوئے، پھر ساری رات جاگ رہے ہیں، ساری رات جاگیں گے گناہ میں، اور سارا دن سوئیں گے، کوئی نیکی نہیں کر پائیں گے۔ نقصان ہے یا نہیں؟ رمضان میں روزے داروں میں سے ایک قسم سونے کے شوقین، ایک کھانے کے شوقین، یہ سونے کے شوقین، اور ایک تیسری قسم ہے افطاری کے شوقین۔ ان کا سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ افطاری آئی ہوئی ہے، اس میں دیکھو کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے لا کے، شیخ مسیح الرحمان نے کیا کیا چیزیں لکھائی ہیں، شیخ پرویز کیا کیا لائے۔ اب وہ ادھر ادھر جماعت نکل جائے گی، مغرب کی جماعت نکل جائے گی، یہ اپنی وہ صف سے نہیں نکلے گا۔ مسجد والی صف جانے اور اللہ جانے، یہ اپنی صف میں جٹا ہوا ہے، یہ ہے کھانے پینے کے شوقین۔ اور کچھ وہ روزے دار ہیں جو رمضان المبارک کو اپنی تجارت کا سیزن بنائے ہوئے ہیں، بزنس۔
اپنا بزنس. آپ دیکھیں گے رمضان میں ہر چیز مہنگی. ایک عجیب نقطہ ذہن میں رکھیں کہ کافروں کے ملکوں کی عموماً چیزیں رمضان میں سستی اور مسلمانوں کی مارکیٹوں میں مسلمانوں کی چیزیں مہنگی. ہے یا نہیں یہ بات؟ کافر کو احساس ہے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، ان کا مبارک مہینہ ہے، ان کو کچھ کنسیشن دے دو، اور مسلمان تاجر الٹا، اس نے کہا روزہ رکھا ہوا ہے اور رگڑو. انہوں نے رمضان کو بزنس کا مہینہ بنایا ہوا، اور ایک لوگ ہیں، اور ان بزنس مینوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ راتوں کو قیام کرنا ان کے لیے مشکل ہے. انہوں نے تراویح کا ایک نیا سسٹم ایجاد کیا ہے. نیا سسٹم کل میں نے ایک جگہ پڑھا، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ سسٹم کہاں کہاں ہوگا، اور یقیناً لکھنے والے نے فاضل آدمی ہیں، ایسے تو لکھ نہیں دیا. تاجر لوگوں نے پیسے کے زور پر کوئی حافظ ایسے رکھ لیے مختلف علاقوں پر، مختلف جگہوں پر، کہ وہ قاری ایسا لا کے رکھتے ہیں جو قاری صاحب ان کو 3 دن میں، حد سے حد 5 دن میں پورا قرآن سنا دے، اور اس کے بعد تراویح ختم. قرآن کی رمضان میں سننے کی شرط پوری ہو گئی، اور ساتھ ہی ان کا معاملہ سٹاپ کر دیا. باقی دنوں میں بزنس چل رہا ہے. عشاء 4 فرض پڑے، حاجی صاحب جا رہے ہیں. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ قرآن سے کتنا پیار ہے اس کو، اسلام سے کتنا پیار ہے اس کو. اور آپ یہ تعجب نہ کریں کہ یہ 2 دن میں، 5 دن میں، 3 دن میں قرآن کیسے ختم کر لیں گے. ہمارے تو کچھ قاری اتنے شیر ہیں، بلکہ ببر شیر ہیں، راتوں رات قرآن ختم. اور بڑا خوبصورت نام رکھا ہوا ہے، شبینہ، ہے نا؟ شبینہ، یک شبی، یعنی ایک ہی رات میں. اب آپ اندازہ کریں 6666 کے قریب قرآن کریم کی آیات ہیں، 30 سپارے، 114 صورتیں، اور رات کتنی بنے گی؟ ابھی آج کی آپ تاریخ دے لیجیے، زیادہ لمبی چوڑی نہ کیجیے. 6:17 پر آج مغرب کی اذان ہوگی، اور سورج کب نکلے گا؟ دن کتنا بن رہا ہے؟ 12 13 14، حد 14 گھنٹے دن ہوتا ہے، اور پیچھے رات بچتی ہے کتنی؟ 10 گھنٹے. ابھی آپ 11 گھنٹے بچا لیجئے. رمضان میں افطاری کریں گے، تھوڑی افطاری کریں، زیادہ کریں، کچھ وہ جو میں نے پہلے بتایا افطاری ہی ان کا ساری فکر رہتی ہے. جتنی بھی افطاری کریں گے پھر مغرب پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کھانا پینا کھائیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے. اب عشاء سے لے کے مسلسل تو یہ ساری رات پڑھیں گے نہیں، کھانا تو کھائیں گے نا اصلی. پھر بھی یہ کتنا وقت سمجھ نہیں آتی کہ سحری بھی کھانی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، آگے کا حصہ پھر ختم ہے. اس درمیان والے حصے میں 30 سپارے نکال جائے آدمی، سننے والے کیا سمجھیں گے اور پڑھنے والا کیا پڑھے گا؟ عام طور پر سننے میں ملتا ہے کہ جو شبینے والے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں تو جب اس کی قاری صاحب کی سانس ختم ہونے لگتی ہے نا، اس وقت جا کے آتا ہے نا یعلمون تعلمون، وہ یعلمون تعلمون سمجھ آتا ہے. درمیان میں قاری نے کیا کہا بالکل نہیں سمجھ آتا. چند دن پہلے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، پاکستان یا انڈیا میں کسی امام صاحب نے جماعت کروائی. یقین مانے میں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ سنوں کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے قرآن کریم. سمجھ ہی نہیں آتی کہ قرآن کہاں سے پڑھا اس آدمی. اور تلاوت کی، بعد میں نماز ادا کی، اور جو نماز کے ساتھ اس نے حشر کیا، ایک آدمی تھوڑا پیچھے سے آ کے ملا، یہ رکوع میں آ کے کھڑا ہوا، وہ رکوع میں جانے والے ہیں، امام کھڑا ہے، یہ رکوع میں، وہ کھڑا ہوا، امام سجدے میں، یہ سجدے میں گیا، امام بیٹھا، وہ پوری رکعت میں مل ہی نہیں سکا امام کے ساتھ. کیا کیا ہمارے شوق ہیں. رمضان المبارک میں اس طرح کے لوگ بھی آئیں گے کہ وہ تراویح کے ساتھ یہ حال کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ یہ حال کریں گے. تراویح 30 دن اگر کوئی صحیح تراویح پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور ساری رات قیام نہیں،
ساری رات کے قیام کا ثواب تو حدیث معروف ہے، فجر جماعت سے پڑھ لی آدھی رات کا ثواب، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہاں سے لے کے فجر تک آدھی رات کا ثواب، 2 نمازیں جماعت سے پڑھ ثواب مل گیا۔ اور تراویح کے لیے اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ تراویح شروع کرے اور امام کے ساتھ تراویح ختم کرے، اللہ رب العزت اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب دے گا۔ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ تراویح امام کے ساتھ آئے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے انہوں نے فرض پڑھے، اور دوسری جب تراویح شروع ہوئی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، یہ تیسری چوتھی صف میں، پہلی صف میں فرض پڑھے، یہ کھسکنا شروع ہوئے، 4 تراویح پڑھی، یہ بات چلے گی، بات ہو گئی پوری۔ کوئی 6 پڑھ کے نکل گیا، 4 اور 6 پڑھ کے نکلتے ہوئے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ 8 پڑھ کے نکلے تو چلے، اب شک ہوتا ہے کہ شاید یہ 20 کرے گا یا پتہ نہیں یہ کیا کرے گا، لیکن 4 اور 6 کے بعد جانے والے کو کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک کی تراویح امام کے ساتھ پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ امام کے ساتھ شروع کریں، امام کے ساتھ سلام۔ یہاں کتنا وقت لیتے ہیں؟ کہیں کہیں پورا قرآن سنایا جاتا ہے، حرمین شریفین کے باہر جتنی مسجدیں ہیں کہیں کہیں پورا قرآن، نہیں تو آئے اور جتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں نے تراویح پڑھائی اور مجھے کہا گیا پہلے دن کہ شیخ شویہ تھوڑا کم کرو، اگلے دن کہتے ہیں میں نے اور چھوٹی صورتیں پڑھی، پھر پیغام آ گیا کہ تھوڑا اور کم کرو، تیسرے دن کہتے ہیں کہ میں نے چن کر جو سب سے چھوٹی صورتیں قرآن کی ہیں، سب سے چھوٹی کے ساتھ میں نے 8 رکعتیں پڑھی، پیغام آیا شویہ، تو میں نے کہا اس سے کم شویہ ہے ہی کوئی نہیں، اب اس سے آگے میں کیا کروں، انا تو انا سے چھوٹی تو کوئی ہے نہیں۔ یہاں بہت مختصر پڑھی جاتی ہیں، آپ کام کاج والے علاقے میں ہیں، محنتی ہیں، محنت کش ہیں، اللہ رب العزت آپ کی محنتوں میں برکت فرمائے، حلال کمانے کی توفیق دے، لیکن یہ تھوڑا سا آدھا گھنٹہ لگ جائے تراویح میں، کم و بیش لگ جائے، یہ ضرور کر لیا کریں، پوری رات کا ثواب، سارے پہلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ رمضان المبارک میں جو یہ مختلف قسم کے روزے دار ہیں، ان میں سے نہیں، ہمیں صحیح معنوں میں روزے دار بننا ہے۔ صحیح معنوں میں روزے دار بنیں گے تو ہمیں انشاءاللہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آخر میں کہا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کیسے بنیں گے؟ مجھے 5 منٹ کی پرچی دے دی گئی ہے، لیکن میں آپ کو صرف متقی بننے کے لیے 5 منٹ کے اندر مختصر سا ایک سلسلہ بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھا ہوا ہے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پیٹ کا روزہ رکھ لیا، باقی اعضاء کا روزہ نہیں رکھا، اس کا کوئی روزہ نہیں، اس کو پیٹ کا روزہ رکھنا ہوگا، کھانا پینا منع ہو گیا، اس کو اپنی زبان کا روزہ رکھنا ہوگا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ ساری زبان کے کرتوت ہے نا۔ اور صرف اتنے نہیں، الزامات عائد کرنا، بہتان لگانا، زبان کے ساتھ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں۔ آپ کو روزہ رکھتے وقت زبان بھی اپنے کنٹرول میں کر لینی ہے، اپنے کانوں کو کنٹرول میں کر لیں، نہ غیبت کریں، نہ غیبت سنیں، اور نہ گانا گائیں، اور نہ، آپ کہیں گے گاتے تو نہیں ہیں لیکن سنتے ہیں، بات وہیں جائے گی، گانے کو سننا اور گانا تو خیر بہت ہی گندا کام ہے، سننا بھی اچھا کام نہیں ہے، رمضان میں خاص طور پر اور روزے کی حالت میں بالخصوص۔ تو کیا رات کو یہ جائز ہو جائے گا؟ جو کام روزے کے وقت منع ہے وہ ویسے بھی منع ہے، سوائے کھانے پینے یا حلال سے۔
عجیب روزے دار ہیں کہ جتنی چیزیں کھانے پینے کی دن کے وقت جائز تھیں منع ہو گئیں وہ چھوڑ دی، اور جتنی چیزیں دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی منع تھیں وہ نہیں چھوڑ رہا۔ کھانا پینا رات کو جائز ہے نا، 11 مہینوں میں جائز ہے، روزے کی حالت میں منع کیا گیا، چھوڑ دیا۔ جھوٹ رمضان میں، شعبان میں، شوال میں ہر وقت حرام اور منع، غیبت ہر وقت حلال حرام اور منع۔ اتنا بڑا گناہ بتایا قرآن نے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ آپس میں غیبت نہ کرو۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر تم میں سے کسی کو کہا جائے کہ کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کوئی کھائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الحجرات میں، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے نفرت ہوگی۔ غیبت سے کوئی نفرت نہیں، وہ بڑا پیار۔ جمعے کے بعد درس میں ایک بات کہہ کے آیا ہوں، کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو غیبت نہیں کر، بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، ہم تو غیبت نہیں کر رہے تھے، وہ فلاں تھا وہ باتیں کر رہا تھا۔ غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں ایک جیسی باتیں ہیں، اور پھر خاص طور پر غیبت کرنا اور غیبت سننا تو خیر ہے، غیبت چوسنا نیا لفظ ہے نا یہ۔ غیبت چوسنے والے وہ لوگ ہیں کہ ادھر اس آدمی نے بات کرتے کرتے تھوڑا رکنا چاہا، اس نے فوراً لقمہ دے دیا، لقمہ دیا، ہاں وہ جو فلاں ہے یہ اب ادھر چڑھ گیا اور گاڑی اور ٹریک پہ نکل گئی۔ یہ خود غیبت چوسنے والا ہے، اس کو لقمہ دیتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنا حرام، غیبت سننا حرام، اور غیبت کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسے انداز سے ذکر کرو، ذکرو کا آخا کا بما یکرہ، جسے وہ اپنے سامنے بات کرتے ہوئے تمہیں ناپسند کرے، اس کی عدم موجودگی میں کرو تو غیبت ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر جو باتیں کہی ہیں وہ واقعی اس میں ہوں، جیسے کہتے ہیں وہ ٹنگا ہے، ناٹا ہے، موٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ اگر واقعی ٹنگا ناٹا موٹا کالا ہو، فرمایا اگر ہو تو غیبت ہے، اور اگر ہے بھی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بہتان ہے جو اس سے بڑا گناہ ہے، اور اگر ثابت نہ کر پائے تو 80 کوڑے اس کی سزا مقرر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان المبارک تک پہنچائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، راتوں کو قیام کرنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان بہت قریب آ گیا، بے شمار لوگ ہیں جن کو یہ رمضان اب نصیب نہیں ہو رہا، پچھلے سال زندہ تھے اس سال نہیں ہیں۔ ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، کیونکہ ہم کو لکھوا کے تو نہیں آئے نا کہ ہمارا یہ رمضان ہے۔ یہ آخری درموں پہ آئے ہوئے کئی لوگ شعبان کے آخری دن فوت ہو جاتے ہیں، آخری دن۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، نہ خوش ہو اپنی منزل پہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ساحل کے قریب آ کر سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ یقیناً شیخ محترم نے بہت عمدہ اور قیمتی باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کی، اور اسی طریقے سے جتنے بھی مشائخ کرام تشریف لائے تھے بہت ہی عمدہ باتیں انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ہم تمام مشائخ کرام کے تعلق سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اور انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے، اور ان کی عمر دراز کرے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کر سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس پروگرام کے انعقاد کا یہی مقصد تھا تاکہ ایک تذکیر ہو سکے، ایک یاد دہانی ہو سکے، کیونکہ انسان کو جب کسی چیز کے تعلق سے یاد دلایا جاتا ہے اور اسے نصیحت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے،
اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ قریب آ رہا ہے اور قریب آ چکا ہے، ہم دہانے پہ ہیں۔ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے جتنی فضیلتیں ہیں، چاہے رمضان کے مہینے کے تعلق سے ہوں، یا روزے کے تعلق سے ہوں، یا قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے ہوں، یا قیام اللیل کے تعلق سے ہوں، یا آخری عشرے کے تعلق سے ہوں، یا اعتکاف کے تعلق سے ہوں، ان تمام کے تعلق سے ان فضیلتوں کو جاننا اور اس کے اندر تدبر کرنا، غور کرنا، اس کے ذریعہ سے انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر نیکیاں کرنی ہیں۔ اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے جب ان کی فضیلتوں کے تعلق سے وہ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ اسی لیے ان تمام کی فضیلتوں کے تعلق سے انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اس مجلس کے انعقاد کا یہی سبب ہے کہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتلایا جائے، تاکہ ہمارے ایمان کے اندر تازگی ہو، ہمارے اندر وہ جذبہ ہو، وہ شوق ہو کہ ہم اس مہینے کو پا کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں۔ آج اگر ہم دیکھیں چہار جانب تو ہر انسان تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے دکاندار کو دیکھیں اور بڑے سے بڑے مال کو دیکھ لیں، سپر مارکیٹس کو دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے جتنے بھی قنوات ہیں، جتنے بھی چینلز ہیں، آپ دیکھیں وہ لوگ بھی تیاری میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور استراحات وغیرہ ہیں، تمام کے تمام لوگ تیاری میں ہیں۔ یعنی غرض ہے کہ ہر ایک شخص تیاری میں ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس مبارک مہینے کے لیے کس قدر تیار کر کے رکھا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے کہ ہم اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنی جنت کو اپنے مومن بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے سنوارتا ہے رمضان سے پہلے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے گناہوں کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، معصیت اور اسی طریقے سے گناہوں سے رک جائیں۔ اسی لیے سب سے پہلا موضوع جو رکھا گیا تھا وہ تزکیۃ النفس کے تعلق سے تھا کہ انسان اپنے دل کو پاک صاف کرے۔ قد افلح من تزکا، کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اپنے دل کو جس شخص نے اخلاقی رذائل سے، شرک و بدعات سے، خرافات سے، معصیت سے، نافرمانی سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو موضوع تھا رمضان کا استقبال اور اسی طریقے سے رمضان کے احکام، انسان رمضان کے جب تک احکام نہیں جانے گا کس طریقے سے اپنے آپ کو تیار کرے گا، کس طریقے سے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے۔ اس لیے چند اہم موضوعات جو رکھے گئے، اور قرآن کا رشتہ رمضان سے کیا ہے۔ انسان قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، سب سے افضل کلام ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے تمام مشائخ اعظام کا ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں بہت ہی قیمتی اور عمدہ باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں بتلائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے مہمانان کرام مشائخ جو تشریف لائے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بہترین بدلہ دے۔ اور ہم اپنے سامعین کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہت موقع دیا اور قرآن اور سنت کی باتیں سنی۔ اللہ رب العالمین ان کے سننے اور عمل کرنے کو اللہ رب العالمین مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے، اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں ایک جگہ جمع کر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔